الرحیم حج، عمرہ اور زیارات کے حوالے سے گفتگو شروع کی گئی تھی، جو ایک دو دن میں اختصار کے ساتھ مکمل کر کے رمضان شریف میں انشاءاللہ تعالیٰ نیا پروگرام شروع کریں گے۔ بتایا گیا تھا کہ احرام باندھ کر حرم شریف کی طرف جایا جاتا ہے۔ باہر سے آنے والوں کے لیے لازم ہے کہ احرام باندھ کر جائیں۔ احرام بتایا تھا کہ مردوں کے لیے 2 چادریں ہیں، ایک تہبند کے طور پر ایک اوپر لینے کے لیے، اور عورتوں کے لیے پورا لباس ہے۔ احرام باندھ کر جائیں تو پھر راستے میں جہاں جہاں موقع ملے تلبیہ لبیک اللہم لبیک پڑھتے جائیں۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر جہاں سامان وغیرہ رکھنا ہے، رہائش کا ملی ہے، وہاں سامان وغیرہ رکھ کر وضو کر کے حرم شریف کی طرف چلیں گے۔ جب حرم شریف پہنچیں، مسجد حرام جسے کہتے ہیں، حرمت والی مسجد، خانہ کعبہ والی مسجد کے دروازے سے داخل ہوں، نظریں جھکا کر ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں، دعا پڑھیں، پھر مسجد کے اندر پہنچ کے دائیں بائیں ہو کر راستے سے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کی ادا کریں اگر نفلوں کا ٹائم ہے۔ پھر راستے میں آ جائیں، آہستہ آہستہ اندر کی طرف جانا شروع کر دیں۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر سیڑھیاں نیچے کو اترتی ہیں، چند سیڑھیاں 5-4 اتریں گی، پھر تھوڑا آگے جا کے پھر اور اتریں گی، یہاں تک کہ تقریباً ایک منزل کے قریب جو ہے خانہ کعبہ باہر سے نیچے ہے۔ خانہ کعبہ جس پر سیاہ گلاب چڑھا ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کی جلدی نہ کریں، دور سے باہر سے نظر بھی نہیں آتا، ذرا قریب ہو جائیں تو پھر اس کو نظر بھر کے دیکھیں۔ اور ایک حدیث پاک کی روایت میں ہے کہ پہلی نظر جب خانہ کعبہ پر پڑتی ہے، اس کو جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو جب دیکھے تو پھر خوب دیکھے اور خوب دعا کرے۔ اب کون کون سی دعا کرے؟ معاملات تو بہت سارے ہیں۔ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ایک ایسی دعا کر لیا کریں جو باقی ساری دعاؤں کو جامع ہو، وہ یہ کہ یا اللہ میں جب بھی کوئی نیک دعا کروں قبول کر لینا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھیں، مطاف آ جاتا ہے، جس پر طواف کیا جاتا ہے، وہ جگہ آ جاتی ہے۔ وہاں پہنچ کر دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ کے کس طرف سے ہم داخل ہوئے ہیں، کیونکہ سب طرف سے دروازے آتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اگر ہم ایسے دروازے سے داخل ہوئے ہیں کہ خانہ کعبہ کا حتیم والا حصہ، حتیم وہ ہے جو نصف دائرہ ایک سائیڈ پر ہے، نیچے 4-5 فٹ کی دیوار ہے، نصف دائرہ ہے خانہ کعبہ کے ایک حصے میں، وہ بھی خانہ کعبہ کے حصے میں شامل ہے۔ تو اس طرف دیکھتے ہیں، اگر وہ ہمارے بائیں طرف آتا ہے تو پھر دائیں طرف ہم نے جانا، اس کی دوسری سمت ہم نے جانا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے باہر جو چاروں طرف برآمدے ہیں، ایک طرف برآمدے کے اوپر لائٹ جل رہی ہوتی ہے، اس لائٹ کی طرف جانا ہے، وہ حجر اسود کے سامنے ہے۔ تو جب ہم اس طرف آ جاتے ہیں، پھر ایک کونا جو دروازہ ہے خانہ کعبہ کے قریب ہے، دروازے کے قریب والا کونا، وہ حجر اسود والا کونا ہے، اس کے سامنے آنا ہے۔ اس کے سامنے آ کر تھوڑا سا پیچھے رہ کر نیت کرنی ہے اس کی طواف خانہ کعبہ کی۔ اس سے پہلے اپنی چادر جو اوپر لی ہوئی ہے، سر تو پہلے ہی ننگا ہے، اب اس چادر کو ایک دائیں طرف سے ہٹا کر دائیں طرف کے کندھے کے نیچے سے اس طرف ڈال دینی ہے، تاکہ یہ کندھا دایاں جو ہے ننگا ہو جائے۔ یہ عمل جو ہے یہ کم از کم 3 چکروں میں طواف کے ایسا ہی رہے گا، دایاں کندھا ننگا ہوگا۔ اب اس کے بعد پھر حجر اسود کا استلام یا بوسہ ہے۔ بوسہ تو یہ ہے کہ حجر اسود کو موقع ملے چھونے کا، ہاتھ اس میں رکھ کر اس کو چوما جائے 3 بار، اور اگر رش ہے، دھکم پیل ہے، وہاں پہنچنا مشکل ہے، تو جہاں تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے وہاں سے اپنے ہاتھ اٹھا کر خانہ کعبہ کی طرف بلند کرے، پھر اپنے ہاتھوں کو چوم لے۔ یہ استلام کہلاتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ حجر اسود کو بوسہ دے دیا ہے۔
تو یہ شروع میں ہے، پہلے نیت کر لینی ہے، اور نیت کیا ہونی ہے کہ یا اللہ میں تیرے پاک گھر کا طواف کرنے لگا ہوں 7 چکر، میرے لیے آسان کرنا اور قبول کرنا۔ پھر استلام کر کے پھر چلنا شروع کر دے اس طرح سے کہ خانہ کعبہ اپنے بائیں طرف ہوگا، جدھر سے کندھا ڈھکا ہوا ہے، دائیں طرف سے ننگا ہے، آگے کو چلنا شروع کریں گے دروازے کی طرف۔ جب چلنا شروع کرتے ہیں دروازے کے سامنے ایک مقام ہے، ایک شیشے کا گنبد ہے بڑا پیارا سا، اس کے اندر ایک پتھر پڑا ہوا ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان کافی گہرے کھبے ہوئے اس کے اندر ہیں، اسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے۔ اس مقام ابراہیم کے پاس سے گزر جانا ہے، اس کو دیکھنے میں حرج نہیں ہے، ہاتھ بھی لگا لیتے ہیں، لیکن منع کرتے ہیں وہاں کئی شرطیں کہ اس کو نہ ہاتھ لگاؤ نہ دیکھو۔ باہر وہاں سے ہو کر آگے کو چلنا ہے، آگے پھر وہ گول نصف دائرہ جو ہے وہ آئے گا جسے حتیم کہتے ہیں، اس کے اندر بھی راستہ جانے کا ہے، لیکن اندر نہیں جانا، اس کے باہر طواف کا چکر لگانے ہیں۔ طواف کے چکروں کی دعائیں لکھی ہیں علماء کرام نے کتابوں میں، لیکن وہ دعائیں پڑھنا مشکل ہے، سمجھ بھی نہیں آتی اس کا معنی کیا ہے، اور غلطی بھی ہوتی ہے پڑھنے میں۔ تو یہ پابندی نہیں ہے، اگر یاد ہو معنی بھی آتا ہو تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو پھر تیسرا کلمہ پڑھتے جائیں، درود شریف پڑھتے جائیں، اور جو دعا آتی ہے کرتی جائیں۔ تو جب ایک چکر لگا کر دوسری طرف آتے ہیں، پہلے والے کنارے سے جہاں سے چلے تو اس سے پہلا کنارہ جو ہے اس کنارے کو رکن یمنی کہتے ہیں، یمن کی طرف وہ رخ اس کا ہے، اس کنارے کو ہاتھ لگانا حضور علیہ السلام کی سنت ہے، لازم نہیں ہے، اگر رش ہے تو نہ لگایا جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر لگ جائے تو بہتر ہے۔ اس کنارے کے بعد اگلے کنارے تک حجر اسود تک جو جگہ ہے اس کو مستجاب کہتے ہیں، قبولیت دعا کا مقام۔ 70,000 فرشتے اس جگہ پر حاجیوں کی دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں، تو یہ مستجاب ہے، اس کے وہ آگائیں پھر حجر اسود کی جگہ کے سامنے آ جائیں گے، حجر اسود کے مقابلہ آ جائیں گے تو ایک چکر پورا ہو گیا۔ اب دوسرا چکر شروع کرنا ہے، پھر اس کو ہم نے یا بوسہ دینا ہے یا استلام کرنا ہے، اس کو چومنا ہے، حجر اسود کو اپنے ہاتھوں کو حجر اسود کی طرف اٹھا کر اشارہ کر کے پھر اگلا چکر شروع ہونا ہے۔ اس طرح کر کے 7 چکر مکمل کرنے ہیں۔ 7 چکروں مکمل ہونے پر 8 دفعہ استلام یا بوسہ ہو جائے گا، اور یہ مکمل ہوگا تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے جو واجب ہے طواف کے لیے۔ وہ حجر اسود کے پاس مقام ابراہیم کے سامنے کی طرف کھڑے ہونا، کیونکہ بَتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی حکم ہے، مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی کہ اس کے پاس نماز پڑھو، اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے 2 رکعت۔ اس کے بعد پھر یہاں سے فارغ ہو کر نماز 2 رکعت پڑھ کے اسی طرف پیچھے کو جائیں، تو ایک تو راستے میں کئی جگہ پر کولر پڑے ہوئے ہیں آب زمزم شریف کے، وہاں سے پیشاب پانی پئیں، اگر روزہ نہیں ہے تو خوب سیر ہو کر پانی پئیں، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر پانی پئیں، پھر دعا کریں۔ اس کے بعد اسی طرف جس طرف حجر اسود ہے اور دروازہ خانہ کعبہ ہے اور پیچھے کو جائیں تو کچھ سیڑھیاں اوپر چڑھتی ہیں برآمدے جیسے سب طرف ہیں نا، اس طرف بھی ہیں۔ جب اوپر چڑھتے ہیں 1-2 سیڑھی چڑھ کے پھر اور آگے جا کے سیڑھی چڑھتے ہیں، سامنے ایک پہاڑی نظر آتی ہے، اس پہاڑی کے اوپر کچھ لوگ چڑھے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں کھڑے دعائیں کر رہے ہیں۔ آگے چلے جائیں تو یہ کوہ صفا ہے، صفا پہاڑی جسے کہتے ہیں، اس کے اوپر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں، اللہ اکبر کہیں، دعا کر کے پھر جب دائیں طرف دیکھیں گے اپنے تو بہت کھلا راستہ ہے، بہت سے لوگ ادھر کو جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں۔ اب پہاڑی سے اتر کر ادھر کو جانا ہے، جس طرف جا رہے ہیں وہ آگے مروہ کی پہاڑی آتی ہے، یہ صفا اور مروہ کی سعی ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا جسے کہتے ہیں۔ اس میں پہلے آہستہ آہستہ چلیں گے، تھوڑی دور جائیں گے تو اوپر ستون پر یا سائیڈوں میں سبز رنگ کی لائٹ جل رہی ہے، ٹیوب لگی ہوئی ہے، وہاں سے تھوڑا سا تیز چلنا شروع کریں گے۔ یہی تیز چلنا جو ہے تیز اصل میں نہیں ہوتا، دوڑنے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ طواف خانہ کعبہ میں بھی 3 چکروں میں ایسا کرنا ہے، اس طرح چلنا ہے، پہلے 3 چکروں میں جیسے دوڑ رہے ہیں اچھل کر اور کندھے ہلا ہلا کر جیسے پہلوان چلتے ہیں، لیکن تیز نہیں دوڑنا تاکہ کسی اور چلنے والوں کو دقت نہ ہو۔ یہاں پر بھی جہاں سے سبز لائٹ شروع ہو جائے گی وہاں سے اس طرح چلنا شروع کر دیں گے،
اگلی سبز لائٹ تک تھوڑے فاصلے پر ایک اور سبز لائٹ آ جائے گی، وہاں تک یہ میلین اخضرین کہا جاتا ہے ان کو، دو نشان سبز والے جو ہیں، ان کے درمیان کچھ اس طرح چلنا ہے جیسے پہلوان چلتے ہیں، پھر عام رفتار سے چلنا شروع کر دیں گے، کچھ دور جائیں گے تو پھر ایک آگے اور پہاڑی آ جائے گی چھوٹی سی، اس پر چڑھیں گے، یہ مروہ پہاڑی ہے، اس پر ایک طرف سے جانے سے ایک چکر ہو گیا، پھر واپس لوگ آ رہے ہیں، وہاں پر مروہ کے اوپر کھڑے ہو کر بھی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں، پھر واپس اتریں، اس سے اتر کر پھر واپس آئیں، درمیان میں وہی سبز رنگ کی دو لائٹوں کے درمیان اسی طرح چلیں، پھر صفا پہاڑی واپس آ جائیں، صفا پہ واپس آئے تو 2 چکر ہو گئے، پھر صفا سے مروہ کو جائیں تو 3، مروہ سے صفا کو آئیں تو 4، ایسے ہی مروہ پر پہنچ کے 7 چکر ہوں گے، ایک ایک سنگل چکر ایک دفعہ گنا جائے گا، جب 7 چکر مکمل ہو جائیں تو آپ کا طواف مکمل ہو گیا، صحیح مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد ایک کام رہ گیا ہے، وہ یہ ہے اپنے سر کے بالوں کو کٹوانا یا منڈوانا۔ جو احرام میں ہے وہ خود اپنے سر کے بالوں کو نہیں کاٹے گا، دوسرے سے کٹوائے گا جو احرام کھول چکا ہے۔ تو اب کسی کے بال جب کٹ جائیں تو وہ احرام اس کا مکمل ہو جاتا ہے، اگرچہ کپڑے نہ بدلے ہوں، اگرچہ غسل نہ کیا ہو، بال کٹ گئے تو احرام مکمل ہو گیا، اس کا احرام کا کام۔ اب دوسروں کے بال وہ کاٹ سکتا ہے۔ اب سر کے بال منڈوانا پورا سر کا یہ زیادہ افضل ہے، اور اگر کٹوا لیں چوتھائی حصہ تو یہ بھی درست و جائز ہے، لیکن عورتوں کے لیے یہ ہے کہ تھوڑے سے بال آخر سے میں سے کٹوا لیں کنگلی پہ لپیٹ کے، تو اس سے اس کا کام مکمل ہو جاتا ہے۔ وہاں سے جب مروہ پہاڑی سے باہر نکلتے ہیں تو تھوڑا اوپر ایک سائیڈ پہ کچھ دکانیں ہیں، جام کھوکھے بنے ہوئے ان کے چھوٹے چھوٹے دکانیں ہیں، وہاں پر حجام طے کرتے ہیں، اگر وہاں سے موقع ملے ٹھیک ہے، نہیں تو اپنے رہائش گاہ پہ جا کے یا راستے میں بھی حجامت کروا سکتے ہیں، اور پھر رہائش گاہ پہ جا کے نہا کر اپنے کپڑے تبدیل کر لیں تو عمرہ کا کام مکمل ہوا۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ انداز کریں گے۔ اللہ تبارک